السلام علیکم۔ عمرہ ویڈیو میں خوش آمدید۔ عمرے کا مطلب ہے زیارت یا ملاقات کو جانا، گویا آپ کا عمرہ بیت اللہ کی زیارت یا ملاقات ہے۔ عمرے کا پہلا رکن ہے احرام۔ احرام مردوں کے لیے 2 بغیر سلی چادریں ہیں اور عورتوں کے لیے ان کا مکمل لباس ہے۔ سب سے پہلے غسل کر کے پاکیزگی اور طہارت حاصل کریں اور پھر احرام باندھ لیں۔ مردوں کا احرام 2 بغیر سلی چادروں پر مشتمل ہے۔ ایک چادر کو بیلٹ کی مدد سے تہبند کی طرح سے پہن لیں اور دوسری سے اپنے اوپری جسم کو ڈھانک لیں۔ جب آپ طواف کے لیے بیت اللہ پہنچ جائیں تو اپنے ایک کندھے کو کھول دیں۔ عورتیں کوئی بھی سادہ اور ڈھیلا لباس پہنیں یا عبایا پہنیں اور اپنے سر کو چادر یا اسکارف کی مدد سے کور کریں۔ اب آپ میقات پہ پہنچ کے عمرہ کی نیت کریں۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عمرہ کی نیت سے دعا پڑھی جاتی ہے اور یہاں پہنچ کر احرام باندھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، مواقیت وہ جگہیں ہیں جو رسول اللہ نے مقرر فرمائیں اور جہاں سے لوگ احرام باندھیں گے۔ مکہ کے گرد یہ کل 5 مواقیت ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں عمرہ کی نیت کریں۔ اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو نفل گھر سے پڑھ کر نکلیں اور یہاں پر عمرہ کی نیت کریں۔ عمرہ نیت کی مکمل دعا یہ ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو تو آپ مختصراً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر نیت کی دعا پڑھیں۔ نویت العمرۃ للہ تعالی، یعنی میں عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب عمرہ کی نیت کے بعد مکہ پہنچنے تک زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یقیناً تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں۔ مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ادب اور احترام کا خاص خیال رکھیں اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ کے اندر داخل ہوں۔ اللہم افتح لابواب رحمتک، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ اللہ سے دعا کریں، حمد و ثنا کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اگر یاد ہو تو عربی میں یہ دعا بھی پڑھیں۔ اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محبتا وزد من شرفہ و کرمہ ممن حجہ او اعتموہ تشریفا و تعظیما و تکریما و برا، یعنی اے اللہ اس گھر کی بزرگی، عظمت، شرافت اور ہیبت میں اضافہ فرما، اس کو شرف بخشنے والوں اور اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں کی بزرگی، شرافت اور نیکی میں اضافہ فرما۔ اب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہو چکے ہیں تو طواف شروع کریں۔ طواف ہمیشہ کعبے کو بائیں طرف رکھ کر اینٹی کلاک وائز کیا جاتا ہے۔ طواف حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ہی ختم کیا جاتا ہے اور یہ ایک چکر کہلاتا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ نظر آ رہی ہے جو ملتزم کہلاتی ہے اور یہاں دعا کرنے کی بے حد فضیلت ہے۔ شمالی جانب آدھی گول دیوار بنی ہے جو یمن کی طرف ہے اور اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اسے ہاتھ لگانا سنت ہے اور یہاں نفل پڑھنے کا بے حد ثواب ہے۔ اگر موقع ملے تو یہاں نفل ضرور ادا کریں۔ اب آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور استقبال کریں، یعنی اس کی طرف اپنا منہ کریں، ہاتھ اوپر اٹھائیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور چکر لگانا شروع کریں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پہ ختم ہوگا۔ طواف میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔
البتہ جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ایسے ہی اپنے 7 چکر کو مکمل کریں۔ اب آپ حجر اسود کے سامنے آ کے 8ویں دفعہ استلام کریں، یعنی بولیں بسم اللہ اللہ اکبر اور باہر نکل آئیں۔ اب مقام ابراہیم پر جائیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں، وہاں رش کی صورت میں جہاں جگہ ملے پڑھ لیں۔ نفل کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں تو بہترین ہے، اگر یاد نہ ہو تو جو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اب آپ دل بھر کے زمزم کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پئیں۔ یہی حدیث نبوی ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہ وہی نفع دے گا، یعنی زمزم کا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، قبلہ رخ کھڑے ہو کر اپنے دائیں ہاتھ سے پئیں۔ زمزم کا پانی پینے کی مسنون دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ زمزم پینے کے بعد میں یہ دعا ضرور کریں، الحمد للہ الذی سقانا ماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ میٹھا اور خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کڑوا اور نمکین نہیں بنایا۔ ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہیں اور پھر دعا کریں۔ پینے کے بعد اللہ سے اپنی حاجات بیان کریں اور ایمان میں مضبوطی، گناہوں سے معافی اور رحمت، صحت، شفا طلب کریں۔ اس کے بعد سعی کے لیے صفا کی جانب چلیں۔ صفا سے مروہ کے درمیان سعی کریں۔ سعی کو شروع کرنے سے پہلے یہ آیات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سعی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھیں، پھر سعی کی ابتدا کریں۔ سعی کیا ہے؟ سعی عربی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے کوشش اور جدوجہد کرنا۔ عمرہ اور حج کے درمیان، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چلنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ سعی کا عمل 7 چکروں پہ مشتمل ہے، جیسے صفا سے مروہ جانا اور پھر مروہ سے صفا واپس آنا، ایسے ہی 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ لیکن آخر یہ چکر لگانے کی ضرورت کیوں ہے یہ جانتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ہاجرہ کی سنت یادگار ہے، جب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی وادی میں چھوڑ گئے، جہاں نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اور ننھا اسماعیل پیاس سے رونے لگا تو ماں بے قرار ہو کے پانی ڈھونڈنے نکلی اور صفا سے مروہ دوڑتی رہیں۔ اس طرح 7 چکر لگائے اور یہ اسی کی یاد ہے۔ اس لیے آپ جب بھی صفا پر چڑھیں تو حضرت ہاجرہ کی اس قربانی، صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کو یاد رکھیں، اور اسی قربانی کو اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے کہ آج بھی ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا اس عمل کو دہراتا ہے۔ صفا سے مروہ تک چلنے کا عمل حضرت ہاجرہ کی جد و جہد کی یاد ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ صفا پر چڑھیں تو یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اس کے بعد پڑھیں، ابدم بما بدأ اللہ، میں وہی شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے آغاز فرمایا۔ پھر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ جو دعا مانگنا چاہیں وہ کریں۔ اب صفا سے مروہ کی طرف چکر شروع کریں۔
صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، گویا 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ صفا سے مروہ جاتے ہوئے راستے میں گرین لائٹ نصب ہے۔ اس جگہ پر مرد تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے جبکہ عورتیں اپنی مناسب رفتار سے چلیں۔ یہ سبز لائٹ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے لگائی گئی ہے، اور یہ حضرت ہاجرہ کی وہ یادگار ہے کہ جب وہ اس جگہ پانی ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو بچہ نظر آنا بند ہو گیا، چنانچہ انہوں نے اس جگہ بھاگنا شروع کر دیا۔ یہاں سے بھاگتی ہوئی آگے گئیں اور پھر واپس آئیں، یعنی حضرت ہاجرہ کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے آپ بھی یہاں تیز تیز بھاگتے ہوئے چلیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، توبہ اور استغفار پڑھیں گے۔ جب مروہ پہنچ جائیں تو پھر وہی دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اللہ سے اپنی دعائیں کریں۔ اس طرح سے 7 چکر مکمل ہو گئے، آپ کی سنت پوری ہو گئی اور سعی مکمل ہو گئی۔ اب آخری رکن حلق عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے سر کے بال منڈوانا۔ مردوں کے لیے افضل بال منڈوانا ہے، لیکن وہ قصر بھی کر سکتے ہیں۔ قصر کا مطلب ہے پورے سر کے بالوں کو 1 انچ کے برابر کٹوانا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں، محلقین رؤوسکم ومقصرین، یعنی تم اپنے سروں کو منڈوانے والے، حلق کرنے والے اور کٹوانے والے، قصر کروانے والے ہوگے۔ عورتیں صرف اپنے بالوں کو سرے سے 1 انگلی کے برابر کاٹیں یا کسی دوسری خاتون سے مدد لے کر کٹوا لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ سارے بالوں کو پیچھے جمع کریں اور 1 انگلی کے برابر یعنی 1 انچ سے تھوڑا زیادہ کاٹ لیں۔ خواتین کے لیے حلق کرانا یعنی سر منڈوانا منع ہے، اسی طرح مردوں کے لیے سر کے چند بالوں کو کاٹ لینا منع ہے۔ اگر حلق نہ کرانا چاہیں تو قصر ضرور کروائیں۔ رسول اللہ نے حلق کرانے والوں کو پسند کیا اور حلق کرانے والوں کے لیے دعا بھی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ حلق کرنے والوں کو بخش دیں۔ 3 مرتبہ یہی بات کہی، پھر کہا قصر کرنے والوں کو بھی۔ بال منڈوانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے اور احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، ساتھ ہی آپ کا عمرہ بھی تمام ہوا، مگر دعائیں، توبہ اور استغفار جاری رکھیں۔ شکرانہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو عمرہ مکمل کرنے کی توفیق دی، اور اگر چاہیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی قضی عنا نسکنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری عبادت کو مکمل کیا۔ اب اجازت دیں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں کریں، اگر پسند آئے تو بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔